سب سے پہلے میں نے پنڈت کے پسماندگان کے متعلق پوچھا۔ بتایا گیا کہ اس کی بیوی ہے اور ایک بڑا بیٹا ہے جس کی عمر 16-17 سال ہے۔ 2 یا 3 اور بیٹے تھے جو چھوٹے تھے۔ مجھے مقتول کے گھر کے ایسے افراد کی ضرورت تھی جو اچھی طرح سوچ سمجھ کر میرے سوالوں کا جواب دینے کے قابل ہوتے۔ میں نے مقتول پنڈت کی بیوی اور اس کے بڑے بیٹے کو بلوایا۔ مقتول کا گھر مندر کے قریب ہی تھا۔ اس کی بیوی اور بڑا بیٹا فوراً آ گئے۔ دونوں کو اکٹھے ہی بٹھا لیا۔ ان سے کوئی زیادہ انکوائری نہیں کرنی تھی۔ ایک بات تو یہ پوچھی کہ پنڈت کی کسی کے ساتھ کوئی بڑی ہی سنگین قسم کی دشمنی تھی؟ بیوی اور بیٹے نے یقین کے ساتھ کہا کہ کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ ہندو تو ہندو، مسلمان بھی اس کا احترام کرتے تھے، اور 2 گھر عیسائیوں کے ہیں، وہ بھی پنڈت کو جیسے اپنا مذہبی پیشوا سمجھتے ہوں۔ پھر پوچھا کہ پنڈت رات کس وقت مندر میں گیا تھا؟ میرے خیال میں پنڈت کو رات کے وقت مندر میں کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ عبادت کے لیے تو لوگ صبح کے وقت جایا کرتے تھے۔ وہاں دشواری یہ تھی کہ ان پڑھ اور دیہاتی لوگ تھے جنہیں صحیح وقت کا علم ہی نہیں ہوتا تھا۔ بیوی نے بتایا کہ مقتول شام کا کھانا کھا کر سو گیا تھا اور بیوی سے یہ کہہ کر سویا تھا کہ 1.5 گھنٹے بعد اسے جگا دیا جائے، اسے مندر میں جانا ہے۔ بیوی نے اسے جگا دیا اور وہ مندر کو چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بیوی ایسی سوئی کہ اسے ہوش ہی نہیں رہا کہ پنڈت واپس آیا ہے یا نہیں۔ صبح صبح ابھی نیند تاریکی تھی جب اسے ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ پنڈت مندر میں مرا پڑا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کیا پنڈت ہر روز رات کے وقت مندر میں جایا کرتا تھا یا اکثر جاتا رہا تھا؟ بیوی نے اور بیٹے نے بتایا کہ رات کو مندر میں جانا پنڈت کا معمول نہیں تھا۔ اگر کبھی جانا ہوتا بھی تو شام کے بعد کچھ دیر کے لیے جاتا اور واپس آ جاتا تھا۔ پاکستان کے دیہات میں دیکھا گیا ہے کہ گاؤں کی مسجدوں کے مولویوں کو اتنی سی ہی حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ پیش امام ہیں، لیکن یہ مولوی نمبرداروں، جاگیرداروں اور ایسے ہی بڑے بڑے زمینداروں کے خوشامدی اور غلام بنے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بڑے چودھری کے حکم سے اعلان کرتے ہیں کہ عید کس روز ہوگی۔ اس کے مقابلے میں دیہات کے پنڈتوں کی حیثیت بہتر بلکہ قابل احترام ہوتی تھی، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو، خصوصاً دیہاتی ہندو، توہم پرست لوگ ہیں۔ وہ پنڈتوں کو دیوتاؤں کے نمائندے سمجھتے ہیں۔ پھر پنڈتوں نے یہ قابلیت حاصل کر رکھی ہے کہ ذائچے نکالتے ہیں اور شبھ گھڑی بتاتے ہیں۔ شادیوں کی تاریخیں پنڈتوں سے پوچھ کر طے کی جاتی ہیں۔ اکثر لوگ بچوں کے نام بھی پنڈتوں سے پوچھ کر رکھتے ہیں۔ بھارت کے دیہات میں آج بھی پنڈت سادہ لوگ ہندوؤں کو بیوقوف بنا کر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ٹھاکر کو بلایا جسے نمبردار کی حیثیت حاصل تھی۔ یہ سرکاری حیثیت تھی۔ آپ نے پولیس انسپیکٹروں کی کہانیوں میں سنا ہوگا کہ یہ نمبردار لوگ بڑے ماہر خوشامدی ہوا کرتے تھے، تھانے داروں کے آگے تو بچھ جاتے تھے۔ یہ ٹھاکر بھی اسی نسل سے تھا جو انگریزوں کو آسمان سے اتری ہوئی قوم سمجھتا تھا۔ ٹھاکر بھیا، میں نے اسے کہا، میں مان نہیں سکتا کہ تمہیں معلوم نہ ہو کہ پنڈت کا قتل کا باعث کیا ہے۔ تمہارا پنڈت گاؤں کی سیاست کا شکار ہوا ہے۔ اگر تمہیں معلوم نہیں تو تم اس حیثیت کے قابل بھی نہیں۔ اسے میں نے خوب لتاڑا، ڈرایا اور اسی پر زور دیا کہ وہ قاتل کو میرے سامنے لائے یا کوئی ایسا اشارہ دے دے کہ میں قاتل کو پکڑ سکوں۔ وہ بڑی ہی بے بسی سے لا علمی کا اظہار کرنے لگا۔ اس کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں اور باتوں میں مجھے یہ پتا چلا کہ سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا کہ پنڈت مرا پڑا ہے۔ میں تو یہی سمجھتا رہا کہ صبح سویرے ہندو پرارتھنا کے لیے مندر میں آئے تو کسی نے پنڈت کو مرا ہوا دیکھا۔ میں اس شخص کو شامل تفتیش کرنا چاہتا تھا جس نے سب سے پہلے پنڈت کی لاش دیکھی تھی۔ ٹھاکر سے پوچھا کہ وہ آدمی کون ہے اور اس شخص کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ ٹھاکر نے بتایا کہ وہ دراصل مندر کا ہی آدمی ہے اور اسے پنڈت کا بالغا یا شاگرد کہا جائے تو صحیح ہوگا۔ تفتیش میں بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے اور اس طرح کچھ ایسے انکشاف ہو جاتے ہیں جن کے متعلق ذہن میں ذرا سا بھی خیال نہیں ہوتا۔ اسی طرح ٹھاکر نے کہا کہ اس شخص نے سب سے پہلے اسے گھر جا کر بتایا تھا کہ پنڈت مندر میں مرا ہوا پڑا ہے۔ ٹھاکر جب مندر میں گیا تو کچھ اور لوگ بھی آ چکے تھے۔ میں نے ٹھاکر سے کہا کہ وہ اس شخص کو میرے پاس بھیج دے۔ ٹھاکر یہ کہہ کر چلا گیا کہ یہیں کہیں ہوگا، ابھی اسے بھیجتا ہوں۔ وہ ایک گاؤں تھا، کراچی اور لاہور جیسا شہر نہیں تھا کہ کسی کو تلاش کرنے میں پورا دن گزر جاتا۔ یہ شخص میرے پاس آ تو گیا لیکن کم و بیش نصف گھنٹے کے بعد آیا۔ میں نے پہلی بات یہ پوچھی کہ وہ کہاں تھا کہ آتے آتے اس نے اتنا وقت ضائع کر دیا۔ اس نے ڈرے ڈرے سے لہجے میں دبی دبی زبان میں کہا کہ وہ یہیں تھا۔ کچھ اس نے بیان دیا اور کچھ میں نے سوالات کیے
اور اس طرح سے جو مجھے معلوم ہوا وہ یہ تھا کہ یہ شخص پنڈت کا شاگرد تھا اور مندر کے ساتھ ہی ایک کوٹڑی جیسے کمرے میں رہتا تھا۔ صبح بہت سویرے مندر میں جھاڑو دیتا تھا۔ اس صبح وہ کوٹڑی سے نکلا اور جب وہ مندر کی صفائی کر رہا تھا تو اسے پنڈت مرا ہوا نظر آیا۔ ابھی مندر میں اور کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ سب سے پہلے پنڈت کے گھر گیا اور اس کی بیوی کو بتایا۔ اس کی بیوی روتی چیختی اور چلاتی مندر کی طرف اٹھ دوڑی۔ اس کے بیٹے بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے مندر کے اندر آ گئے۔ اس چیخ و پکار پر لوگ گھروں سے نکل آئے اور مندر میں آ کر پنڈت کو مرا ہوا دیکھا۔ ٹھاکر نے مجھے بتایا تھا کہ یہ شخص سب سے پہلے اس کے گھر گیا اور اسے اطلاع دی کہ پنڈت مندر میں مرا پڑا ہے، لیکن یہ بتا رہا تھا کہ وہ سب سے پہلے پنڈت کے گھر گیا۔ بات معمولی سی تھی، لیکن مجھے ٹھاکر پر غصہ آیا کہ وہ اپنے نمبر بنا رہا تھا۔ میں نے پنڈت کے اس شاگرد سے پوچھا کہ ٹھاکر کس وقت مندر میں آیا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ ٹھاکر کو اس نے لوگوں کے ہجوم میں دیکھا تھا، لیکن ٹھاکر نے مجھے کچھ اور بتایا ہے۔ میں نے کہا، تم نے سب سے پہلے ٹھاکر کو جا کر بتایا تھا؟ اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے احمقوں کی طرح میرے منہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر پولیس کا خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک بات اچھی طرح پلے باندھ لو، میں نے ذرا غصیلی آواز میں کہا۔ بات کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، مجھے صحیح بتاؤ۔ ذرا جتنا بھی جھوٹ بولا تو گرفتار کر لوں گا۔ میں نے اسے یہ وارننگ دینا ضروری سمجھا تھا، وہ اہم گواہ تھا۔ اب اسے چاہیے تھا کہ بتا دیتا کہ اس نے کیوں کہا تھا کہ سب سے پہلے اس نے ٹھاکر کو اس کے گھر جا کر اطلاع دی تھی، یا معذرت کر لیتا کہ یہ بات ایسے ہی اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ لیکن اس کا رد عمل دیکھا تو میں تھوڑا سا حیران ہوا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ الوؤں کی طرح دائیں بائیں اور کبھی دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے اور کچھ بھی نہ کہا اور نظریں اس کے چہرے پر مرکوز رکھیں۔ وہ میری طرف دیکھتا تھا تو اس کی گھبراہٹ میں نمایاں طور پر اضافہ ہو جاتا تھا۔ کیا تم ٹھاکر سے ڈرتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیا ٹھاکر نے تمہیں کہا تھا کہ یہ بیان دینا کہ تم نے سب سے پہلے اسے اطلاع دی تھی اور وہ سب سے پہلے مندر میں پہنچا تھا؟ اب تو اس کی حالت اور بھی بری ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ٹھاکر سے ڈرتا ہے اور ٹھاکر نے اپنے نمبر بنانے کے لیے اسے کہا ہوگا کہ مجھے یہ بتائے کہ ٹھاکر سب سے پہلے لاش پر پہنچا تھا۔ میں نے بڑے سخت غصے کے لہجے میں اس آدمی کو کہا کہ وہ بولتا کیوں نہیں؟ وہ تو کانپنے لگ گیا۔ ایک تو پہلے ہی میرے دل میں ہندوؤں کی نفرت بھری ہوئی تھی، اس شخص کا یہ رد عمل اور رویہ دیکھا تو میرا غصہ بے قابو ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ شک بھی ہوا کہ پنڈت کو کسی بڑی سنگین وجہ سے اسی نے قتل نہ کیا ہو۔ اب میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں، میں نے اپنے لہجے کو نرم کر کے کہا۔ اگر تم نے پنڈت کو قتل کیا ہے تو صاف بتا دو، مجھ سے کوئی سی بھی قسم لے لو، میں پردہ پوشی کروں گا۔ اب تو اس کی حالت یہ ہو گئی جیسے بے ہوش ہو جائے گا۔ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ہونٹ کانپ کر رہ جاتے تھے۔ میں نے 2-3 مرتبہ اسے پیار سے کہا کہ وہ بالکل صحیح بات اگل دے، لیکن اس کی حالت غیر ہی ہوتی چلی گئی۔ مجھے پھر غصہ آ گیا۔ قاتل تم ہو، میں نے کہا۔ اس نے تڑپنا شروع کر دیا، کبھی ہاتھ جوڑ دیتا اور کبھی اوٹ پٹانگ سی حرکتیں کر کے کہتا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، میں ٹھاکر سے ڈرتا ہوں۔ آخر اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، وہ مجھے بہت مارے گا۔ ٹھاکر مجھ سے بڑا نہیں، میں نے کہا۔ تھانے دار میں ہوں، ٹھاکر نہیں۔ سچ بولو ورنہ ابھی ہتکڑیاں لگوا دوں گا۔ میں نے قاتل کو دیکھا تھا، اس نے کہا۔ قاتل نے پنڈت کے سر پر ڈنڈا مارا تھا اور بھاگ گیا تھا۔ وہ 14-15 سال عمر کا لڑکا تھا۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ہمارے گاؤں کا رہنے والا نہیں۔ پنڈت نے مجھے بتایا تھا کہ ایک لڑکا رات کو اس کے پاس آ رہا ہے اور وہ سو نہ جائے، اس لیے وہ جاگتا رہا تھا۔ پھر تم نے صبح کیوں پنڈت کے گھر اطلاع دی کہ پنڈت مندر میں مرا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم تو کہتے ہو کہ قاتل جو کوئی بھی تھا پنڈت کو رات کو ہی مار گیا تھا اور تم نے اسے دیکھا تھا، تم نے اسی وقت سب کو کیوں نہ بتایا؟ اب ذرا ہوش ٹھکانے رکھ کر بات کرنا، ورنہ میں تمہیں ہی قاتل سمجھوں گا اور ہتکڑی لگا کر ساتھ لے جاؤں گا۔ کیا آپ مجھے ٹھاکر سے بچا لیں گے؟ اس بزدل ہندو نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ٹھاکر کو بھی معلوم تھا کہ یہ نوجوان لڑکا رات کو پنڈت کے ساتھ تھا۔ میں نے اسے پوری طرح مطمئن کر دیا کہ ٹھاکر سے اسے بچائے رکھوں گا اور میری موجودگی میں ٹھاکر اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اصل میں بات یہ ہے مہاراج، اس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس دوران وہ سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ کہنے لگا، ٹھاکر نے مجھے رازداری سے کہا تھا کہ رات کو پنڈت کے پاس جو لڑکا آئے گا اس کا کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا، لیکن مہاراج ہوا یہ کہ یہ لڑکا پنڈت کو مار ہی گیا۔
اس کم عقل اور بزدل آدمی کے ان الفاظ سے مجھے پکا شک ہو گیا کہ پنڈت کو ٹھاکر نے اس لڑکے سے مروایا ہے۔ ٹھاکر کی پنڈت کے ساتھ کوئی دشمنی ہوگی۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ پنڈت ٹھاکر اور اس لڑکے کے جال میں کس طرح آ گیا کہ رات اتنی دیر سے خاص طور پر مندر میں گیا۔ کیا ٹھاکر نے پنڈت کو کوئی لالچ دیا تھا یا اسے یہ کہا تھا کہ اس کے پاس وہ ایک بڑی خوبصورت لڑکی بھیج رہا ہے؟ مجھے ان سوالوں کے جواب کسی نہ کسی طرح لینے تھے۔ یہ بتاؤ، میں نے پوچھا، اس لڑکے کو مندر میں کون لایا تھا؟ یہ مجھے معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں ویسے ہی مندر کے اندر گیا تو پنڈت کے سامنے فرش پر لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ پنڈت اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک لڑکے نے پاس پڑا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور بڑی زور سے پنڈت کے سر پر ایک طرف مارا اور اٹھ کر بھاگ گیا۔ اس وقت پنڈت سر سے ننگا تھا، وہ ایک طرف لڑک گیا۔ میں نے جا کر دیکھا اور کئی بار ہلایا، پنڈت جی مہاراج، لیکن وہ نہ بولا۔ پھر اس کی آنکھیں پتھرا گئیں اور میں نے اس کی نبض دیکھی، نبض بند ہو گئی تھی۔ اگر وہ لڑکا تمہارے سامنے لایا جائے تو کیا اسے پہچان لوگے؟ میں نے پوچھا۔ پہچان لوں گا مہاراج، اس نے جواب دیا۔ تم نے رات کو ہی پنڈت کے گھر والوں کو کیوں نہ بتا دیا کہ پنڈت مارا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں ٹھاکر کے گھر چلا گیا، اس نے جواب دیا۔ اسے جگایا اور کان میں بتایا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ ٹھاکر نے کچھ سوچ کر مجھے کہا کہ ابھی کسی کو نہ بتانا، صبح سویرے پنڈت کے گھر والوں کو بتا دینا کہ تم نے صبح مندر میں جا کر صفائی شروع کی تو دیکھا کہ پنڈت جی مہاراج مرے پڑے ہیں۔ میں نے تفتیش وہیں روک دی، اس شخص کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ٹھاکر کو بلایا۔ وہ آیا تو میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان دونوں کو تھانے ساتھ لے چلو۔ ٹھاکر نے مجھے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ دو یکے لیے جو باہر انتظار میں کھڑے تھے، اپنے ساتھ آئے ہوئے کانسٹیبلوں کو ایک یکے میں اور باقی سب دوسرے افراد کو دوسرے یکے میں بٹھایا اور تھانے والے قصبے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم تھانے پہنچے تو سورج غروب ہو گیا۔ میں تھانے میں یہ کہہ کر اپنے گھر چلا گیا کہ رات 11 بجے واپس آؤں گا اور ان دونوں سے تفتیش کروں گا۔ دوسری بات یہ کہی کہ ان دونوں کو سوائے پانی کے کچھ اور کھانے پینے کے لیے نہیں دینا۔ میں ٹھاکر کو خاص طور پر بھوک کی اذیت دینا چاہتا تھا۔ پنڈت کے اس شاگرد نے ٹھاکر کے خلاف میرے ذہن میں ایسا شک پیدا کر دیا تھا جو یقین کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر راؤ شجاع الدین ابو بکر مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے ایک جان کا بلیدان۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ غالباً 11 بج چکے تھے جب میں تھانے چلا گیا۔ شام کا کھانا کھا کر میں نے 2 گھنٹے سو لیا تھا۔ اب میں رات بھر جاگنے کے لیے تر و تازہ تھا۔ ٹھاکر کو اپنے دفتر میں بٹھا کر دروازہ بند کر لیا۔ چونکہ اس آدمی کو گاؤں کی نمبرداری جیسی سرکاری حیثیت ملی ہوئی تھی، اس لیے اس کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ وہ خود کچھ دنوں کے وقفے سے تھانے سلام کرنے بھی آیا کرتا تھا، لیکن اب اس کی حیثیت ایک مشتبہ کی تھی۔ معلوم نہیں وہ مجھے شاہ صاحب کیوں کہا کرتا تھا اور میں نے اسے کبھی روکا بھی نہیں تھا۔ ٹھاکر بھیا، میں نے اسے بڑے تحمل سے اور دوستانہ لہجے میں کہا، اپنی سرکاری حیثیت کو بچاؤ اور بے خوف و خطر سچ بول دو۔ مجھ سے مت پوچھنا کہ تمہارے متعلق مجھے کیا کیا معلوم ہو چکا ہے۔ تم اس وقت مشتبہ نہیں، ملزم ہو۔ سچ بتا دو وہ لڑکا کون تھا اور تم نے اس لڑکے کے ہاتھوں اپنے پنڈت کو کیوں قتل کروا دیا ہے؟ تمہارے اس جرم پر پردہ ڈالنا میرا کام ہے۔ وہ تھا تو دیہاتی اور چٹا ان پڑھ، اسے نہ جاننے والے پسماندہ اور گنوار ہی کہتے، لیکن یہ مجھے معلوم تھا کہ یہ شخص کس قدر عیار اور شیطان تھا۔ عیاری اور مکاری کی کامیابی کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ میں نے اس پر جو الزام عائد کیا تھا، کوئی اور ہوتا تو وہ بری طرح گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ میں مبتلا ہو جاتا اور خوف زدگی تو قدرتی رد عمل ہوتا، لیکن اس شخص پر تو جیسے کچھ اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ میری بات سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ بات گاؤں میں ہی کہہ دیتے شاہ صاحب، اس نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا، لیکن شاہ صاحب میں آپ کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ بات لمبی مت کرو، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، فوراً اصل بات پر آ جاؤ۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں شاہ صاحب، اس نے ہاتھ جوڑ کر غلامانہ لہجے میں کہا۔ یہ لڑکا مسلمان ہے اور یہ ہندو ہونا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس رکھا اور پھر پنڈت کے حوالے کر دیا تھا۔ پنڈت نے کہا تھا کہ وہ رات کو اسے مندر میں بٹھا کر ہندو بنائے گا۔ پھر بھگوان جانے کیا بات ہوئی کہ لڑکے نے پنڈت کے سر پر ڈنڈا مارا اور بھاگ گیا۔
میں جانتا ہوں بات کیا ہوئی تھی، میں نے قیاس آرائی کرتے ہوئے کہا۔ تم اور پنڈت اس لڑکے کو زبردستی ہندو بنا رہے تھے، اسے موقع مل گیا اور پنڈت کو ڈنڈا مار کر بھاگ گیا۔ اگر کوئی اور بات ہے تو بتاؤ۔ آپ نے پنڈت کے اس آدمی پر اعتبار کر لیا ہے، ٹھاکر نے کہا۔ یہ تو جاہل اور کم عقل آدمی ہے، معلوم نہیں آپ کو کیا بتاتا رہا ہے۔ تم اپنی بات کرو، میں نے کہا۔ میں جانتا ہوں یہ آدمی کم عقل ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ عقل مند سمجھتے ہو، لیکن یہ سوچ لو کہ تھانے میں ہم کس طرح اصل بات اگلوا لیا کرتے ہیں۔ یہ بھی سوچ لو کہ انگریزوں نے تمہیں جو سرکاری عزت دے رکھی ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور ذلت کی گندگی میں جا پڑو گے۔ یہ بتاؤ کہ وہ لڑکا کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، اور تم اسے کہاں سے پکڑ کر لائے تھے۔ یہ بھی دماغ میں بٹھا لو کہ میں اس وقت ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک تھانے دار کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ تم نے کہا کہ تم لڑکے کے گاؤں وغیرہ کو نہیں جانتے، تو میں نہیں مانوں گا۔ کسی مسلمان کو ہندو بنانا یا کسی ہندو کو مسلمان بنانا کوئی جرم نہیں۔ میری توجہ صرف اس واردات پر ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے۔ اگر تم صحیح بات نہیں بتاؤ گے تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ تم قانون اور انصاف کے معاملے میں میری مدد نہیں کر رہے۔ اس نے ذرا توقف کے بعد لڑکے کا جو نام لیا اور پھر اس کے گاؤں کا جو نام لیا، یہ سن کر مجھے یوں لگا جیسے اس ٹھاکر نے بجلی کے ننگے تار میرے جسم کے ساتھ لگا دیے ہوں۔ اس نے لڑکے کا نام سہیل بتایا اور اسی گاؤں کا نام لیا جہاں سے سہیل کی ماں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آئی تھی۔ میں کچھ وقت بعد ذہنی طور پر نارمل حالت میں آ گیا۔ پہلے خیال یہ آیا کہ میں نے سہیل کی ماں سے کہا تھا کہ اس کا بیٹا واپس آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آ گیا کہ سہیل پنڈت کو مار کر کیا اپنے گاؤں گیا ہوگا یا فرار ہو گیا ہے۔ غالب خیال یہ تھا کہ وہ گرفتاری کے ڈر سے کہیں دور بھاگ گیا ہوگا۔ مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ سہیل اس ٹھاکر کے جال میں کس طرح آ گیا تھا۔ ٹھاکر سے میں نے یہ تصدیق کروانی چاہی کہ یہ وہی سہیل ہے جو لاپتہ ہو گیا تھا اور یہ اسی گاؤں کا ہے۔ ٹھاکر سے میں اس کی تصدیق کے مقصد کے تحت کچھ باتیں پوچھنے لگا تو وہ ادھر ادھر کی ہانکنے لگا۔ اس سے مجھے اور زیادہ شک ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے اور اب یہ شخص مجھے گمراہ کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس جاہل کو معلوم تھا کہ وہ مجھے کوئی بات صحیح نہیں بتائے گا تو میں سہیل سے ساری بات معلوم کر لوں گا، مگر یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ سہیل اپنے گاؤں میں ہے یا کہیں دور نکل گیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سہیل کا گاؤں قصبہ حسین آباد سے کم و بیش 2.5 میل دور تھا اور ٹھاکر کے گاؤں کا فاصلہ تقریباً 4 میل تھا، اور سہیل کے گاؤں اور ٹھاکر کے گاؤں کے درمیان 2.5-3 میل کا فاصلہ تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں نے اپنی ضرورت کے مطابق عملے کے کچھ آدمیوں کو بیدار رکھا ہوا تھا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ سہیل کے گاؤں جائے اور اگر وہ گھر میں ہو تو اسے ساتھ لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو سہیل کا گاؤں بتایا اور یہ بھی کہ سہیل وہ لڑکا ہے جس کی ماں اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آئی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل کو یہ بھی بتا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکا گھر ہی ہو اور یہ بتایا جائے کہ وہ تو گھر سے لاپتہ ہے۔ یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو تفتیش کرنے والے پولیس آفیسر کے ذہن میں نہ آئیں تو دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ بات کہ ہو سکتا ہے کہ گھر والے سہیل کو چھپا لیں میرے ذہن میں اس لیے آ گئی تھی کہ سہیل نے گھر جائے پناہ لی ہوگی اور اس نے ماں کو یا ستیلے باپ کو بتا دیا ہوگا کہ وہ پنڈت کو مار کر بھاگا ہے۔ اس صورت میں گھر والوں نے یہی کہنا تھا کہ لڑکا تو گھر سے کئی دنوں سے لاپتہ ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے عقل مندی کی کہ ایک کانسٹیبل کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ دونوں سائیکلوں پر گئے۔ گاؤں تک پگڈنڈی بڑی صاف اور ہموار ہی تھی۔ میں پھر ٹھاکر کے پاس جا بیٹھا اور اسے کہنے لگا کہ وہ صحیح بات بتا دے، لیکن وہ ابھی تک اسی بات پر قائم تھا کہ لڑکے کو ہندو بنایا جا رہا تھا۔ میں اسے کہتا تھا کہ یہ لڑکا 7-8 دنوں سے لاپتہ تھا اور اب خیال آتا ہے کہ اسے اغوا کیا گیا تھا۔ میں اغوا کا الزام ٹھاکر پر عائد کر رہا تھا اور اسے یہ بھی کہتا تھا کہ وہ ان سب افراد کے نام بتا دے جو لڑکے کے اغوا اور پھر اسے ہندو بنانے میں شامل تھے۔ میں ان تفصیلات کو اپنی تحریر سے حذف کر رہا ہوں کہ ٹھاکر کے ساتھ میری کیا گفت و شنید ہوئی، میں نے اس سے کیا کیا سوالات پوچھے اور اس کے جوابات کیا تھے۔ ابھی میں نے اس پر کوئی زیادہ دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ میں ہیڈ کانسٹیبل کی واپسی کا منتظر تھا کہ سہیل اس کے ساتھ آتا ہے یا نہیں۔ اصل بات تو سہیل ہی سے معلوم ہونی تھی۔ ٹھاکر کے متعلق میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے ایذا رسانی سے اقبال جرم پر لاؤں گا۔ جناب شاہ صاحب، ٹھاکر نے بھکاریوں کے سے لہجے میں کہا، آپ کی بادشاہی میں آپ کا غلام ابھی تک بھوکا ہے، کچھ کھلا پلا تو دیں، بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ چکر بازی چھوڑ ٹھاکر، میں نے کہا،
ساری بات اگل ڈالو، پھر جو تمہاری پسند ہوگی وہ منگوا کر کھلاؤں گا اور شراب بھی پلاؤں گا۔ وہ اتنا ڈھیٹ تھا کہ ہنس مسکرا کر مجھے پرچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے باہر کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا اور اپنے دفتر میں کرسی پر بیٹھ کر ٹانگیں میز پر رکھیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ سہیل کے متعلق کوئی اطلاع ملنے تک میں آرام کر لینا چاہتا تھا۔ رات نصف گزر گئی تھی، بڑی جلدی آنکھ لگ گئی اور میں ایسی گہری نیند سویا کہ 2.5-3 گھنٹے گزر گئے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے جگایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ سہیل آ گیا ہے اور اس کی ماں اس کے ساتھ ہے۔ میں نے دونوں کو بلا لیا۔ میں پہلی بار سہیل کو دیکھ رہا تھا۔ ماں نے اس کی عمر 14 سال بتائی تھی، لیکن وہ 2-4 سال اور زیادہ عمر کا جوان لگتا تھا۔ ماں نے بڑی خوشی سے مجھے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے تھے کہ لڑکا خود ہی واپس آ جائے گا۔ یہ ہے میرا بیٹا، واپس آ گیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آدھی رات کے وقت اسے تھانے کیوں بلایا گیا ہے۔ اس کی اس بات سے مجھے محسوس ہوا کہ سہیل نے ماں کو نہیں بتایا کہ یہ پنڈت کو مار کر آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے سہیل کو معلوم ہی نہ ہو کہ پنڈت اس کے ڈنڈے کی ضرب سے مر گیا ہے۔ سہیل نے پنڈت سے فرار ہونے کے لیے اسے ڈنڈا مارا ہوگا۔ بہرحال میں نے اس کی ماں کے ساتھ کچھ ایسی شگفتہ سی باتیں کی کہ وہ مطمئن ہو گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ سہیل نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نے ماں سے کہا کہ وہ باہر جا کر بیٹھ جائے۔ اس کی تسلی کے لیے میں نے جھوٹ بولا کہ اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھ لی تھی اور اب یہ لکھنا ہے کہ لڑکا واپس آ گیا ہے اور اس تحریر پر اس کا انگوٹھا لگوانا ہے۔ یہ تو میری شرافت تھی کہ میں اس عورت کو مطمئن کر رہا تھا۔ وہ مطمئن ہوئی تھی یا نہیں، لیکن اس میں اتنی جرأت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ مجھ سے کچھ اور پوچھتی۔ ان لوگوں پر تھانے کی دہشت ایسی طاری ہوتی تھی کہ وہ پولیس کا نام سن کر ہی کانپنے لگتے تھے۔